ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا 7واں روز، شیراز پر بمباری میں 20 افراد شہید۔ ہلال احمر کے مطابق حملوں میں شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ تہران پر اب تک کی شدید بمباری کی گئی، تہران یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب پر حملہ، ایران نے درجنوں ڈرونز اور میزائل داغے۔ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 1 ٹن وزنی وار ہیڈ سے لیس میزائل تل ابیب کی جانب داغا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی ایئر بیس بھی ہدف تھا، CNN نے لائیو کوریج کے دوران میزائل حملے دکھائے۔ اور ملک میں تیل کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، حکومت نے قلت کی افواہیں مسترد کر دیں۔ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کو وارننگ، پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی، کہا مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث پیٹرول پمپ فوری بند کر کے لائسنس منسوخ کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور بلا تعطل فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت کے لیے مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ ایران میں زمینی فوج نہیں بھیج رہے، اس وقت ایسا کرنا وقت کا ضیاع ہوگا، ایران نے سب کچھ کھو دیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے عمل میں ذاتی طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں، خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنئی کی قیادت کسی صورت قبول نہیں، ایسا شخص چاہیے جو ایران میں ہم آہنگی اور امن لا سکے، ایرانی سفارتکار رجیم کے خلاف بغاوت کر دیں، پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں یا پھر یقینی موت کا سامنا کریں، سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ اوول آفس میں پادریوں نے امریکی صدر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا۔ ایران پر امریکہ کے زمینی حملوں کا انتظار کر رہے ہیں، ٹرمپ نے ایران پر زمینی حملہ کیا تو امریکہ کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا صدر ٹرمپ آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے ناکام ہو گیا، پلان بی اس سے زیادہ بری طرح ناکام ہوگا، ہم نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، مذاکرات مسترد کرتے ہیں، ایران کو امریکی سرزمین اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں، خطے میں امریکی فوجی اڈے تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں۔ ایران کا انتظامی سرگرمیوں کو بتدریج بحال کرنے کا اعلان، الجزیرہ کا کہنا ہے تہران میں قائم تمام وزارتیں، سرکاری ادارے، انتظامی محکمے اتوار 8 مارچ سے 20% ملازمین کے ساتھ دفاتر میں کام شروع کریں گے، خواتین ملازمین گھر سے بیٹھ کر کام کریں گی، بعض بینک محدود پیمانے پر کھلے رہیں گے۔ فرانس کے 52 بحری جہاز خلیج فارس اور آج بحیرہ احمر میں پھنس گئے۔ فرانسیسی وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق خطے میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے اتحاد اور تعاون چاہتے ہیں۔ فرانسیسی حکام بحری جہازوں پر موجود عملے سے رابطے میں ہیں۔ اتحاد ایئر ویز کا آج سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے 50 اسٹیشنز پر پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ اتحاد ایئر ویز کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت یورپ، برطانیہ، وسط ایشیا کے لیے بھی پروازیں بحال کر دیں۔ امارات ایئر، فلائی دبئی اور ایئر عربیہ کی کچھ پروازیں بحال ہونے سے صورتحال میں جزوی بہتری آئی۔ امریکی جریدے ڈی سی جرنل نے مودی کی اسرائیل نواز پالیسی کے منفی اثرات کا پوسٹ مارٹم کر دیا، لکھا مودی کے دورہ اسرائیل سے خلیجی ممالک میں بھارتی مفادات کو دھچکا لگنے کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ نریندر مودی نے بھارتی تارکین وطن کا مستقبل خطرات سے دوچار کر دیا۔ مودی کا دورہ اسرائیل معمول کی سفارتکاری نہیں، ایران مخالف واضح سیاسی صف بندی ہے۔ مودی کی نیتن یاہو سے کھلی قربت نے بھارت کی متوازن خارجہ پالیسی پر سوالات کھڑے کر دیے۔ خلیجی ممالک میں بھارت کو اسرائیل نواز سیکیورٹی کیمپ کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے۔ پاکستان نے بھارت اسرائیل کے سائبر حملوں کا توڑ نکال لیا، اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس اینٹی وائرس تیار، EDR سسٹم تمام سرکاری کمپیوٹرز پر انسٹال بھی کر دیا گیا۔ سافٹ ویئر کا مقصد ہیکنگ اور سائبر حملوں کی روک تھام ہے۔ سسٹم کو چلانے کی ذمہ داری نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی ہوگی۔
سسٹم مشکوک سرگرمیوں کی تحقیقات کر کے فوری رد عمل فراہم کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کا پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ آئی ایم ایف نے کہا حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے توانائی بچت سے متعلق تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں اسکول اور کالجز کو آن لائن کلاسز پر منتقل کرنے کی تجویز، دوسرے مرحلے میں یونیورسٹیز اور سرکاری دفاتر کو اسمارٹ ورکنگ پر منتقل کیا جائے گا۔ دکانوں اور مارکیٹس کھولنے بند کرنے کے اوقات مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ کوئی فارورڈ بلاک نہیں، بانی کی قیادت میں سب متفق ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے۔ پارٹی میں اختلاف رائے ہوگا مگر بانی کے لیے نہیں، ہر فورم پر ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ عدالتوں سے درخواست ہے آئین کے مطابق سلوک کیا جائے۔ 10 ارب روپے ہرجانہ کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف کیس، سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل راشد حفیظ کے معاون عدالت میں پیش ہوئے اور استدعا کی راشد حفیظ لندن میں ہے، کیس آئندہ ہفتے تک ملتوی کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے مزید سماعت 12 مارچ تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے سول کورٹ کو کارروائی سے روکنے کا حکم دیا تھا۔ بندوں میں تباہی کے 2 بڑے منصوبے ناکام بنا دیے گئے۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ نے مجموعی طور پر 150 کلو بارودی مواد ناکارہ بنا دیا۔ ڈی پی او کے مطابق مکہ خیل کی حدود میران شاہ پر پل کے نیچے 140 کلو بارودی مواد نصب تھا۔ لکی مروت اسٹیشن کے مرکزی دروازے پر بھی بام نصب کیا گیا تھا۔ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری بھارت سے سنتاس معاہدے کی پاسداری کرائے۔ گورنر سندھ کی کراچی میں ایرانی قونصلیٹ آمد، قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات۔ آیت اللہ خامنئی اور دیگر ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستانی عوام اور حکومت برادر ملک ایران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ صہیونی افواج کی بربریت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مشکل حالات میں پاکستان کی حمایت پر ایرانی قونصل جنرل نے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کراچی جنوبی کا ایس آئی یو پولیس اسٹیشن پر چھاپا، قیدی وین میں چھپائے گئے 6 افراد کو بازیاب کرا لیا، فوری رہا کرنے کا حکم۔ تمام افراد کو بغیر کسی ایف آئی آر کے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا۔ چھاپا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کے حکم پر مارا گیا تھا۔ عدالت نے ایس ایچ او کو ریکارڈ سمیت کل طلب کر لیا۔ پہلی بار پنجاب کے تمام اضلاع میں اینٹی ڈرون یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ اینٹی ڈرون یونٹ اسپیشل ڈرون فلیٹس کی مدد سے ہر ضلع کی فضائی نگرانی کریں گے۔ ہر ضلع کے ڈی پی او کی سربراہی میں اینٹی ڈرون یونٹ اور اینٹی ڈرون سسٹم قائم ہوگا۔ اینٹی ڈرون سسٹم جیمرز کی مدد سے دشمن شرپسند عناصر کے ڈرونز کو ناکارہ بنائیں گے۔ سونا سستا، چاندی کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 3400 روپے کمی سے 5,33,762 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $34 کمی سے $5,110 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 104 روپے اضافے سے 8,914 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، اداکارہ نازش جہانگیر آج بنیں گی مہمان۔ سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کریں گے میچز پر تجزیہ، عادی اور مصطفیٰ بھی مسکراہٹیں بکھیریں گے۔